بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد أفضل صلواتك وبعدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم۔ ناظرین و سامعین محترم، ہم سال کے بہترین اور افضل ایام میں داخل ہو چکے ہیں، جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ افضل الایام کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ خالق ہیں اور اللہ کے ما سوا سب مخلوق ہے، اور اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ کی مخلوق میں فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور کتنی تعداد میں ہیں، کتنی کثرت کے ساتھ ہیں، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ تیرے رب کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو انسان کی اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو فرشتے ان کو لکھتے ہیں، جو بری اعمال کرتا ہے فرشتے انہیں بھی لکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور اسی طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی انسان نکالتا ہے اس کو محفوظ کرنے والے محفوظ کر لیتے ہیں، یعنی فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور اسی طرح انسان کی حفاظت پر بھی فرشتوں کو لگایا۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ فرشتے دن کے ہیں اور کچھ رات کے ہیں۔ جو دن کے فرشتے ہیں فجر میں آتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں، اور جو رات کے فرشتے ہیں وہ عصر کے وقت آتے ہیں اور صبح فجر تک رہتے ہیں۔ تو یہ دن اور رات کے فرشتے انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے اوپر فرشتوں کی یہ حفاظت نہ ہو تو شیاطین اور جنات انسان کو اچک لیں۔ تو اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور پھر حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھی لگا دیا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے اوپر نگران مقرر کر دیے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتے، ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا، بڑی کثرت کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو ان میں 4 فرشتوں کو اللہ نے فضیلت اور فوقیت دے دی باقی سارے فرشتوں پر، جن میں جبریل امین ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں،
عزرائیل ہیں علیہم السلام. پھر ان چار کو آپ دیکھیں کہ ان کو سارے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے. ان چار میں اللہ نے جبریل امین کو سب سے افضل بنا دیا. اب آپ آئیں تو انسانوں میں غور کریں. اللہ پاک نے پوری انسانیت کو پیدا کیا اور سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ ہیں اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام، جن کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور اپنے ہدایت نامے دے کر مخلوق کی طرف انہیں بھیجا، جنہیں رسول بھی کہتے ہیں اور نبی بھی کہتے ہیں. تو انبیاء اور رسول یہ آئے، یہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں. تمام انبیاء جتنے ہیں اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں. 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء ہیں، تو اللہ نے ان تمام انبیاء میں اولو العزم جو پیغمبر ہیں انہیں فضیلت دی باقی سارے پیغمبروں اور رسولوں پر. وہ کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان اولو العزم پیغمبروں کو سارے رسولوں پر، سارے نبیوں پر فضیلت دی. اور پھر ان 5 میں بھی اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کرام پر فضیلت عطا کی. ساری کائنات میں سب سے افضل، ساری مخلوق میں سب سے افضل، سارے انبیاء میں سب سے افضل. اللہ کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کو سارے رسولوں میں سب سے افضل بنایا. پھر ہر نبی کو اللہ نے امت دی اور صحابہ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، ہم جو ہیں یہ امت، یہ ساری امتوں میں سے اللہ نے اس کو افضل بنایا. یعنی اس امت کو اللہ نے ساری امتوں سے سب سے زیادہ افضل بنایا اور فضیلت عطا کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، انبیاء کے بعد، تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. اب آپ دیکھیں ان صحابہ میں 10 صحابہ کو اللہ نے فضیلت عطا کی، جن کو 10 مبشرہ کہتے ہیں، جن میں 4 خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور پھر طلحہ، زبیر بن عوام، سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، اور طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، اور سعید بن زید. یہ 10 مبشرہ، یہ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی. پھر ان 10 میں سے اللہ نے 4 کو مزید فضیلت عطا کی اور فوقیت عطا کی، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. پھر ان 4 میں اللہ نے سب سے افضل جس کو بنایا وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. حتیٰ کہ انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو اللہ نے انسانوں میں جس طرح انبیاء کو فضیلت دی، پھر ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کے بعد صحابہ کرام کو، اور پھر ان سارے صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت دی. اسی طرح اللہ نے مہینے بھی بنائے ہیں، سال بھی بنائے ہیں، ہفتے بھی بنائے ہیں، دن بھی بنائے ہیں. تو اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، اور سال کے 12 مہینوں میں اللہ نے اشہر حرم کو ایک مقام اور فضیلت عطا کی. اور اشہر حرم کے علاوہ جس مہینے کو اللہ نے سب سے افضل بنایا وہ رمضان کا مہینہ، تو مہینوں میں سب سے افضل وہ رمضان کا مہینہ بنایا. اسی طرح ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 دنوں میں اللہ نے جمعے کے دن کو سب سے افضل بنایا اور سید الایام یہ قرار پایا. تو سال کے باقی دنوں میں آپ غور کریں تو اللہ نے انہیں بھی فضیلت دی.
ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو، سال کے ایام میں عرفہ کا دن یہ فضیلت والا، عاشورہ کا دن یہ فضیلت والا، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن یہ فضیلت والا. تو اللہ نے ان دنوں کو، ان ایام کو اور رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر، ان دنوں کو باقی دنوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی. اسی طرح آپ دیکھیں اوقات ہیں 24 گھنٹے کے، ان اوقات میں سے بھی ایسے اوقات ہیں جن کو اللہ نے دوسرے پر فضیلت دی، اور وہ وقت ہے سحری کا. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ سحری کا وقت اللہ نے اس کو باقی اوقات پر جو ہے وہ فضیلت عطا کی. اب آپ دیکھیں سال کے مہینوں میں رمضان کو اللہ نے افضل بنایا، صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق کو افضل بنایا، انبیاء کرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین امام المرسلین کو سب سے افضل بنایا، فرشتوں میں جبریل امین کو سب سے افضل بنایا. اسی طرح اللہ پاک نے ذی الحجہ کے یہ جو 10 ایام ہیں ان کو باقی ایام میں افضل بنایا، اور رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اللہ نے اس کو افضل بنایا. یعنی رمضان کا آخری عشرہ، مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا اور آخری عشرہ. تو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو اللہ نے مقام دیا، فضیلت دی. رمضان المبارک کے آخری عشرے کو اللہ نے فضیلت دی. اب ان دونوں میں سے کون سے ایام افضل ہیں، کون سا عشرہ افضل ہے؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یا رمضان کے آخری 10 دن؟ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، اور دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن افضل ہیں. دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل. وہ کیسے، کس طرح؟ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا رمضان کی آخری عشرے کے بارے میں، تو وہاں رات کا ذکر کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو رمضان کا آخری عشرہ جو ہے اللہ نے اس کی راتوں کو افضل بنایا، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہوتا تو آپ اپنی کمر کو کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، یعنی راتوں کو، اور اس کی راتوں کو زندہ کرتے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے. تو وہاں راتوں کا ذکر ہے. اور جب ذی الحجہ کا ذکر آتا ہے تو اس میں دن کا ذکر آتا ہے. اس میں اللہ نے یوم عرفہ کو رکھا، جو سارے پورے 10 دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، جس کا ایک روزہ، یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھنا جو حاجی نہیں ہیں، حجاج کے علاوہ ان کے لیے روزہ رکھنا، اس کی فضیلت جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ آنے والا سال. اللہ جو ہے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں ایک روزہ رکھنے سے. تو آپ سب انشاءاللہ عرفہ کا دن سب جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے اللہ کے فضل اور توفیق سے انشاءاللہ. تو اس میں عرفہ کا دن آتا ہے. اسی طرح اس میں یوم النحر یعنی قربانی کا دن پہلے عشرہ میں وہاں دن کا ذکر ہے. اور اسی طرح حج کے جو ایام ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. تو یہاں بھی اللہ نے دنوں کا ذکر کیا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے. اور ان رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو ساری پورے سال کی راتوں میں افضل ہے، ان میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ ساری راتوں سے افضل ہے. اور اسی طرح ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں،
ان میں عرفہ کا دن یہ سارے دنوں سے افضل ہے، تو اللہ نے ان 10 دنوں میں ایک دن جو سب سے افضل بنایا وہ عرفہ کا دن، اور اسی طرح رمضان میں جو افضل رات بنائی وہ لیلۃ القدر ہے، جس کے اندر اللہ نے قرآن اتارا، اور اللہ اس ایک رات کی عبادت کو اللہ نے اس کا مقام اتنا بڑھا دیا کہ 1000 ماہ سے زیادہ مقبول عبادت کا ثواب اللہ نے اس پر عطا کیا۔ تو الحمدللہ اس وقت ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ پاک نے سورۃ الفجر کے شروع میں فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ نے فجر کی قسم کھائی، فجر کا وقت، فجر کی نماز اس سے مراد ہے، اور اس کے بعد 10 راتوں کی قسم۔ اب اللہ نے قسم کھا کر ان 10 راتوں کی عظمت کو بیان کیا، کیونکہ اللہ عظمت والے، اللہ شان والے ہیں، تو اللہ پاک نے جب قسم کھائی ہے تو اللہ کی قسم کھانے سے ان کی عظمت اور مقام واضح ہوتا ہے کہ یہ راتیں یہ بڑی عظمت والی ہیں۔ تو یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، یعنی پہلے، کیونکہ ابتدا جو ہے وہ رات سے ہوتی ہے، اس لیے یہاں رات کی قسم کھائی گئی۔ تو اس پہلے عشرے کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا اور کسی دن میں محبوب نہیں، یعنی نیک اعمال اللہ پاک کو جتنے اس 10 دن میں محبوب ہیں اتنے اور کسی دن میں محبوب نہیں۔ اس لیے انسان ان کے اندر اعمال صالحات کی کثرت کرے۔ اور ایک روایت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی افضل ہیں، ہاں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے پھر وہ واپس کسی چیز کے ساتھ نہیں آتا، یعنی وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو شہادت کا مقام اور مرتبہ یہ تو بہت اونچی چیز ہے، تو یہ ایام اور ان میں جو اعمال ہیں، اعمال صالحات، وہ جہاد سے بھی افضل ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ ایام ہمیں عطا کیے، یہ بڑے مبارک ایام ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کا جو پہلے 10 دن ہیں ان میں ایک دن کا جو روزہ ہے وہ سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک دن کا روزہ رکھو تو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو اللہ پاک جتنی توفیق دیں، اس میں یہ نہیں کہ اگر سارے روزے نہیں رکھ سکے تو کچھ روزے رکھ لیں، اور اسی طرح ساری رات اگر نہیں جاگ سکتے تو کچھ راتیں ان میں جاگنے کی کوشش کریں، اور کچھ راتیں جو ہیں وہ جاگ لیں۔ تو یہ روایت فضائل کے اعتبار سے ہے، اس کی سند میں اگرچہ کلام ہے، ضعیف روایت ہے، لیکن اس کو فضائل کے اندر قبول کیا گیا ہے۔ مفسرین محدثین کے ہاں فضیلت کے اندر جو ہے وہ ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے، قابل عمل ہوتی ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ جب شروع ہو جائے تو یکم ذی الحجہ سے تکبیرات کہنی چاہیے، یعنی ان 10 دنوں میں نیک اعمال، تمام نیک اعمال جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ میں تھوڑی سی آپ کو بس کچھ جھلک، کچھ تفصیل بتاتا ہوں بس اختصار کے ساتھ، کہ دیکھیں جب ذی الحجہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تکبیر کہا جائے۔ تکبیر، ایک تکبیر ہوتی ہے مطلق اور ایک ہوتی ہے مقید۔ تکبیر مطلق جو ہے یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے۔ اور یہ تکبیر انسان کسی وقت بھی کہہ سکتا ہے، چلتے پھرتے، بازاروں میں، کام پر سوار ہوتے ہوئے، گھر میں آتے ہوئے، تکبیر کسی وقت بھی کہیں، یہ تکبیر کہی جا سکتی ہے۔ اور تکبیر مقید جو ہے یہ خاص ایام میں کہی جاتی ہے، عرفہ کے دن، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے فرض نمازوں کے بعد، 9 ذی الحجہ فجر کے وقت
فرض نماز کے بعد یہ تکبیر شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ جاری رہتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورتیں سب پر یہ واجب ہے۔ مرد حضرات مساجد میں جاتے ہیں، اونچی آواز سے وہ پڑھتے ہیں جہر میں، عورتیں جو ہے وہ ہلکی آواز میں جو ہے یہ تکبیرات یہ پڑھیں۔ اسی طرح گھر میں اس وقت بھی تکبیرات ہیں، اور یہ تکبیر مطلق ہے، مقید نہیں ہے، اور جو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے وہ مقید ہوتی ہے۔ تمام تکبیرات ایام تشریق میں چلتی ہیں، اور آخری یوم جو ہے ایام تشریق کا وہ 13 ذی الحجہ عصر کے وقت، اس وقت تک جو ہے یہ تکبیرات ہوتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ توبہ اور استغفار، سب سے پہلے دیکھیں انسان توبہ، یہ ہر انسان کو، یعنی توبہ کی ہر انسان کو ہر وقت ضرورت ہے۔ ہم سے 24 گھنٹے یہ فتنوں کا دور ہے، اندر باہر ہر طرف کہیں نگاہ پھسلتی ہے، کہیں زبان پھسلتی ہے، کہیں غیبت، کہیں چغلی، کہیں کیا گناہ ہو جاتا ہے، کہیں کیا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان ہر وقت توبہ اور استغفار کے ساتھ رہے، اور توبہ پکی توبہ انسان کرے۔ جتنے گناہ ہوئے ہیں، توبہ ندامت اور شرمندگی کا نام ہے۔ ایک تو ندامت ہو، دوسرا اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہو، اور آئندہ اس کے قریب نہ جانے کا پختہ عزم ہو۔ اس نیت کے ساتھ انسان توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہت سے صیغے ہیں، کوئی بھی صیغہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ استغفار کی کثرت کریں، اور اس کثرت سے اللہ پاک بہت زیادہ برکات سے نوازیں گے۔ اس کے علاوہ ذکر اللہ، اس کی کثرت کریں، یعنی ذکر اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ذکر اللہ، اس کو اپنی زبان پر لے کے آئیں۔ اس میں تسبیحات کا اہتمام کریں، یعنی خاص طور پر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی کثرت کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ جو کلمات ہیں یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی یہ کلمات مجھے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے ان کلمات کی کثرت۔ اسی طرح کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں وزن میں بہت بھاری ہیں، اور اللہ کو بڑے ہی محبوب اور پسند ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمات ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کلمات کی کثرت کریں۔ اس کے علاوہ جتنی فرصت اور توفیق ہو، صدقات ان کو جو ہے وہ ان ایام میں اس کی بھی کثرت کریں، آپس میں صلہ رحمی کریں، درود پاک اس کو بھی پڑھیں، کہیں غفلت نہ ہو جائے، درود پاک کی کثرت، اور قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت، اس سے انوارات، یعنی تمام تسبیحات، اذکار، تمام اعمال سے انوارات ہی انوارات ملیں گے۔ تو قرآن پاک تو ہے ہی نور، تو اس کی تلاوت کریں، اس سے بھی نورانیت ملے گی۔ مریض ہیں تو مریضوں کی عیادت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح نماز با جماعت، جہاں مسجدیں اوپن ہیں، کھلی ہوئی ہیں، وہاں نماز با جماعت جو وزارت صحہ کی طرف سے جیسے احتیاط کا کہا گیا، اس کے ساتھ اس کی پابندی کرتے ہوئے نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ اسی طرح یعنی نماز با جماعت، فرائض کی پابندی بالکل، یعنی ان 10 دنوں میں کوئی بھی جماعت نہ چھوٹے۔ اگر مساجد بند ہیں آپ کے علاقے میں تو آپ گھر میں جو ہے وہ نماز با جماعت ادا کروائیں، گھر میں گھر والوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کوشش کریں نوافل جتنے پڑھ سکتے ہیں، اور بالخصوص تہجد کا اہتمام کریں۔ اب تہجد کے لیے اگر رات کو سو کر صبح اٹھنا مشکل ہے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 سنتیں پڑھیں، 2 سنتوں کے بعد 4 نفل 6 نفل تہجد کی نیت سے ادا کر کے پھر وتر پڑھ لیں، اور پھر اگر رات کو آنکھ کھل جائے، اللہ توفیق دیں، تو پھر تہجد پڑھ لیں۔ نہیں تو رات کی نماز جو بھی ہوگی وہ تہجد میں شمار ہو جائے گی۔ آپ چاہے عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نفل نماز پڑھیں گے وہ تہجد میں شمار ہو جائے گی۔ اسی طرح اشراق،
فجر کے بعد اگر انسان نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جس کو اشراق کہتے ہیں، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو نکلنے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں ان کو اشراق کہا جاتا ہے۔ یہ اشراق کی نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں جو پڑھتا ہے یعنی فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کرے اور پھر 2 رکعت نفل ادا کرے تو اللہ اس کو مقبول مبرور حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح چاشت کی نماز ہے، جب سورج اوپر نکل آتا ہے بلند ہوتا ہے 2 رکعت وہ ادا کریں تو جتنے انسان کے جوڑ ہیں ہر ایک کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ مغرب کے بعد اوابین کے نفل ہیں تو جتنے 2 4 6 جتنے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اس میں اللہ کی طرف انسان رجوع ہوتا ہے۔ تو ان نوافل کی کثرت، اسی طرح سنت مؤکدہ جو ہیں ان کی کثرت کریں اور جو غیر مؤکدہ ہیں ان کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ عرفہ کے دن، ویسے تو روزوں کا یہ ایام ہے، اگر ان میں سستی ہو جاتی ہے انسان نہیں رکھ سکتا تو عرفہ کے دن جو ہے یہ روزہ سارے رکھیں، بچوں سے رکھوائیں، کیونکہ اللہ اس ایک روزے کے اوپر اتنا بڑا انعام عطا فرماتے ہیں کہ 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ گزشتہ سال جو گزر گیا اور آئندہ آنے والا سال، اللہ جو ہے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ان اعمال کا اہتمام جو ہے وہ ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جس نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن جو ہے نہ ناخنوں کو تراشے اور نہ بالوں کو کٹوائے، قربانی جب ہو جائے تو پھر ادا کرے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے ان 10 دنوں کے اندر حج کا مبارک فریضہ رکھا ہے، اور حج کا جو فریضہ ہے وہ کسی اور دن میں یا کسی اور مہینے میں ہو ہی نہیں سکتا، وہ خاص ہے ایک دن جو عرفہ کا ہے۔ الحج عرفہ، حج جو ہے وہ وقوف عرفہ کا نام ہے، تو حج کا جو دن ہے اور جو فریضہ ہے وہ اللہ نے ان 10 دنوں میں رکھا ہے۔ اسی طرح قربانی کا جو دن ہے یوم النحر، وہ بھی انہی 10 دنوں میں 10 ذی الحجہ کو رکھا ہے۔ جمرات جو ہیں وہ بھی ذی الحجہ ہی کے انہی ایام میں جو ہے وہ جمرہ کیا جاتا ہے۔ حج کے مناسک انہی ایام میں ادا کیے جاتے ہیں، کوئی اور دن یا کوئی اور وقت اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ دیکھیں حج اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس میں حجاج جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ احرام جب باندھتے ہیں تو پابندیوں میں آ جاتے ہیں، وہ بال بھی نہیں کاٹ سکتے اور ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، یعنی خوشبو نہیں لگا سکتے، اور کافی پابندیاں ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ بال اور ناخن وہ نہیں کاٹتے۔ تو اللہ پاک نے یہاں رہتے ہوئے جو حج نہیں کر سکے، نہیں جا سکے، ان کے لیے جن پر قربانی واجب ہے تو ان کے لیے کیا فرمایا کہ تم حجاج کے ساتھ تشبیہ پیدا کر لو، حجاج کے ساتھ تشبیہ پیدا کر لو، اپنے ناخنوں کو بھی چھوڑ دو، بالوں کو بھی چھوڑ دو، تو یہ تمہاری ایک تشبیہ اور مشابہت ہو جائے گی حجاج کے ساتھ، اور وہ وہاں جا کر دم شکر ادا کرتے ہیں، تم یہاں قربانی کرو۔ تو اللہ کے راستے میں جب تم قربانی کرو گے تو اس قربانی کے اوپر تمہیں کیا ملے گا؟ حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل بھی یوم النحر کو خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، یعنی ابن آدم کا یوم النحر 10 ذی الحجہ کو جب قربانی کی جاتی ہے تو انسان کا، اہل ایمان کا، ابن آدم کا یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اور یہ جانور جو ہے قیامت کے دن ایسے ہی اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی قیامت کے دن یہ جانور اسی طرح زندہ ہو کر آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، یعنی زمین پر خون لگنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا جاتا ہے، یعنی ادھر سے چھری چلی، خون نکلا، ابھی زمین پر نہیں گرا، اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو قربانی اللہ کے نام پر جانور کے گلے پر چھری پھیرنا، اس کا نام ہے قربانی۔ اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنا کہ اللہ کا ہمیں قرب حاصل ہو جائے اور اللہ کے نام پر قربانی دی جائے۔ اس میں
گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، کسی اور چیز کی نیت نہ ہو، صرف قربانی کی نیت ہو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ کو یہ گوشت اور خون اس کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو کہ تمہارے دل کیسے ہیں، کتنے سفید ہیں، ان کے اندر کتنا تقوی ہے. اللہ نے تمہارے دلوں کو دیکھنا ہے، اس لیے خوشی کے ساتھ قربانی کریں. جن کے اوپر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس 52 تولہ چاندی ہے یا اس کی مالیت ہے، یا یہ ہے کہ کچھ 1-2 تولے سونا ہو اور کچھ مالیت ہو، نقدی ہو، جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے.